سوال دریافت فرمایا ہے، بلکہ سوال تو کم ہے، انہوں نے ایک حکم فرمایا ہے کہ پرانے بزرگوں جن میں ابن عربی، ابو علی سینا، ابن رشد اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی کتابیں ہیں، ان کے ترجمہ کرنے والوں کے نام بھی بتا دیا کریں تاکہ کتاب ڈھونڈنے میں آسانی ہو، انگلش میں ہو یا اردو میں۔ کتابوں کے کوئی بھی مکتب والے اس میں واضح رہنمائی اور مدد نہیں کرتے۔ دیکھیے بھیا، واضح آپ نے لکھا ہے تو عین سے نہیں ہے، ہا سے ہے۔ پھر ہا بھی تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہا ہوتی ہے دو چشمی، اور دو چشمی ہا سے اردو میں کوئی لفظ نہیں بنتا، اور اس لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ ماں باپ کی تعلیم کتنا اثر کرتی ہے۔ شاید 47 سال ہو گئے ہوں گے، والدہ صاحبہ جب پڑھاتی تھیں تو انہوں نے قاعدہ بتایا تھا کہ ہا سے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور بیٹے 15 الفاظ کے شروع میں استعمال مرکب کے طور پہ ہوتی ہے، کہ اس وقت کی بات یاد، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر انہوں نے شروع کیا تھا کہ بے ہے کی بنی بے، پے ہے کی بنی پھے، ٹے ہے کی بنی ٹھے، جیم ہے کی بنی جے۔ یہ 15 مقامات اچھی طرح سختی سے یاد کروائے گی۔ یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی اردو زبان کو ٹھیک کریں اور ہم اپنی زبان پہ محنت کریں، ہمارے بچے یہ سیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایک زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اگر کسی شخص کو ایک زبان پوری نہیں آتی تو یقین مانے کہ وہ تعلیم سے اتنا محروم رہ جائے گا کہ آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا بھی برباد ہو، پڑھ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ لکھا کیا۔ مسنون، اس کا وزن کیا بنتا ہے، اب اردو کی کتابوں میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ واضح ہا سے ہے، ایک ہا دو چشمی ہے وہ نہیں، ایک ہا ہے حلوے والی، یہ وہ ہے، اور ایک ہا ہے جو علامہ فہامہ اس کے آخر پہ استعمال ہوتی ہے۔ تینوں کے الگ الگ قواعد ہیں۔ بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، اصل بات یہ ہے کہ ابن عربی، ابو علی سینا، ابن رشد اور قاضی ایاز رحمہم اللہ، ان سب نے بھیا عربی میں لکھی ہیں۔ ترجمے پڑھنے سے کام نہیں بنتا، ترجمہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ اب بدترین ترجمے کی مثالیں اگر دیکھنی ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد جو رئیس احمد جعفری ندوی نے کی ہے، اسے پڑھ لیں، اردو ترجمہ پڑھیں اور اصل عربی پڑھیں۔ حیران رہ جاتا ہے آدمی کہ یہ کیا جھوٹ لکھا ہوا ہے اور یہ کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی تو کوئی چیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی بھی نہیں جاتی تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ اوریجنل لینگویج آنی چاہیے۔ یہ جتنے جدید گمراہ ہیں نا، ان کی اصل مصیبت یہی ہے کہ ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کے باقی سب اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے حدیثیں روایتیں بیان کرتے ہیں، اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے لامے بنے ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال فرمائے تھے اور اس پہ فتویٰ کیا بنتا ہے۔ تو اس لیے ترجموں سے اور اس سے کام نہیں چلتا۔ پڑھ لے اپنی تشریح تفہیم کے لیے، پھر کسی بزرگ سے پوچھ لے، لیکن چپ رہے۔ تو اس لیے جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، مکتبوں والے تو اس لیے بیچارے گزرے کہ انہیں کیا پتہ وہ کون سا پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ کاتب پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو پینافلیکس وغیرہ بناتے ہیں، بچے کوئی پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
انہیں کیا پتہ یہ لفظ سین سے لکھنا ہے، سا سے لکھنا ہے، صاد سے لکھنا ہے؟ تو وہ تو بیچارے جاب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اتنے ہی پڑھے لکھے ہوتے تو یہ کام کرتے، وہ تو اسکول نہیں گئے، پٹائی ہوتی رہی، تو اب کوئی نہ کوئی ڈھنگ تو کرنا ہے نا۔ تو اس لیے یہ ترجموں سے کام نہیں بنتے، اصل زبان آنی چاہیے۔ مثلا فرانسیسی میں ایک کتاب لکھی گئی، جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ وہی چیز ہے، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے، جب فرانس سے یہ خاکوں وغیرہ کا کیا تو انہوں نے ہمیں لکھا کہ ہم سب سے اچھا کام سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ ہم فرانس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو عام کریں۔ بہت خوشی ہوئی اس سے کہ بچے نے کیا بلند پایا بات سوچی۔ اب جا کر ٹرانسلیٹر ملا ہے، اور 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح اب فارسی فرینچ میں وہ ٹرانسلیشن $10,000 انہوں نے بھجوائے ہیں کہ آپ اس کو شروع کریں۔ عثمان علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب رحمت عالم، بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے، اس کا وہ فرینچ میں ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ ترجمہ کرنے والا اردو یا انگلش سے فرینچ سب چیزیں جانتا ہے نا، کہ انگلش میں فرینچ کیسے کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے وہ معتبر کتاب جب فرانسیسی پڑھیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت صاحب الرسالہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چیز تھی، کتنی بڑی ہستی۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں۔ میں کوئی پچھلے سال مسلمان نہیں ہوا، اور نہ میں سکھ اور ہندو تھا کہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے اپنی رہنمائی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتہ حدیث میں کیا ہے؟ اساتذہ سے پڑھی ہے، کبھی آؤ سامنے ہم تمہیں 10 حدیثیں دیں، تم اس کا ترجمہ ہی کر دو بس۔ کیا پڑھا ہے اساتذہ سے آپ نے؟ کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں؟ والعیاذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا۔ وقت تھوڑا ہے، ہم ایک آدھ مثال اس کی دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی تفسیر جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت 2 باندیاں جو آپس میں بہنیں ہیں، ایک فوجی کو ایک مرد کو دی جا سکتی ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، بالکل ساری زندگی چپ رہے، اس کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک یہی مسئلہ، ظاہر ہے کہ وہ تو روز جنگیں ہوتی تھیں، روز غلام اور قیدی اور باندیاں اور سب کچھ ہوتا تھا، دنیا کا جو رائج دستور تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے حرام یا مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں۔ زیادہ تفصیلات دیکھنی ہو نا تو کشاف میں دیکھیے گا۔ اب کشاف کا بھی بتائیں، وہ زمخشری نے لکھی ہے، زمخشری کا بھی بتائیں، پکا معتزلی تھا، وہ اہل سنہ میں سے تھا ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہمیں حوالے دیتے ہیں خارجیوں کے، زمخشری اور خوارج کے اور اہل تشیع کے اور جہمیہ کے، قدریہ کے۔ بھیا ہم کیوں اہل سنہ سے نکلے؟ امت جن چیزوں پہ متفق آئی ہے مت پیدا کرو، مت گڑبڑ کرو، چھوڑ دو اس چیز کو، جھاڑو لگا لو، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم براہ راست مجتہد بننے کی کوشش کرو۔ اس مسئلے کو ہی حل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، یہ مکروہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا، ان کا جائز۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ امیر المومنین چپ ہو گئے، عمر بھر اس مسئلے کو حل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس عورت کا یا مرد کا مالک تمہارا دایاں ہاتھ ہوا، یعنی باندی یا غلام، یہ تمہاری ملکیت میں آیا تو تم اس سے خدمت لے سکتے ہو۔ سب متفق ہیں کہ گھر کے عام کاج جو بھی ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ آ کر اٹکتا ہے کہ وہ دو بہنیں ہیں اور دونوں ایک آدمی کے پاس آ گئی ہیں، اب وہ اس سے بیوی کی طرح قربت کر سکتا ہے، یعنی یہاں آ کے مسئلہ اٹک گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذہین آدمی تھے، وہ اجازت دیں تو یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہ کرنا۔ اٹک گئے نا، اور نہ کریں تو اللہ کہتا ہے جو باندیاں ہیں انہیں تم جس طرح بھی استعمال کرو، ٹھیک۔ دو آیات آپس میں آ گئی نا، ایک طرف خدا منع کرتا ہے، دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں آ جائے، یعنی مال غنیمت میں جو باندیاں تمہیں مل جائیں۔ اب ایک آیت اسے حرام قرار دیتی ہے، دوسری کہتی ہے اجازت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی کا منع فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اب کرو فیصلے بیٹھ کے۔ یہ ڈائریکٹ حدیثیں پڑھنے سے بہت سے اشکالات پیش آتے ہیں، نہیں اس کام میں پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم ہمیں مہربانی کر کے نہ بھیجیں۔ ہم ٹھیٹ پکے حنفی ہیں، مقلد ہیں، تقلید ہے، اہل سنہ میں سے ہیں۔ آپ صاف لکھ دیا کریں کہ اہل حدیث حضرات، وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں معلوم۔ قبر کو برابر کر دینا چاہیے، اچھا بھیا قبر کو برابر کیوں کر دینا چاہیے؟ حدیثیں لکھ کے بھیجیے۔ ہمارا سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ قبر کی کھدائی ہونی چاہیے، اور جتنی قبر کی مٹی بیچ میں سے نکلی ہے اس کو اوپر ڈال دینا چاہیے، وہ اونٹ کے کوہان جیسی ایک چیز بن جاتی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، یہی بعد میں بھی ہوتا رہا، امت اسی کی قائل رہی۔ جتنی بھی بالکل زمین سے ہموار کرنے کی ہیں، ان احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا نشان ہونا چاہیے۔ آپ نے صرف حدیثیں ہی پڑھنی ہیں اور دنیا میں علم نہیں رہے۔ 1930 میں جو انگلینڈ والوں نے تحقیق کی تھی اور جنت البقیع کی جو کھدائی ہوئی تھی، اب تک وہ موجود ہے پتھر۔ ام المومنین حضرت رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ تختی جو لگائی گئی تھی وہ نکل آئی تاریخ میں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ یہ 30-32 ہجری میں 36 ہجری میں اس کے قریب کہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان تینوں سنین کو چھوڑ دیجئے، خود تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کب انتقال ہوا ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم زندہ تھے، جنت البقیع میں قبریں بن رہی تھیں، وہ جنازے پڑھتے تھے، یہ سب کچھ اب تاریخ ثابت کر رہی ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ مل جائیں گے جن کی قبروں کے کتبے اب برآمد ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جانے والے کو، دیکھنے والے کو چاہیے کہ دعا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ میت کے لیے دعا کے نفع کے وہ قائل تھے۔ یہ ہمارے ہاں شوشہ سب سے پہلے سر سید نے ہی اٹھایا تھا، انہیں یہ سوجی تھی کہ میت کو دعا سے کوئی نفع نہیں ہوتا، ایصال ثواب سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ میری والدہ صاحبہ اس کی قائل تھیں، جب سے میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا میں ماں کے مسلک سے بھی ہٹ گیا۔ کیوں اہل سنہ کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے علامہ حمید الدین فراہی جب گئے نا علی گڑھ یونیورسٹی، تو درخواست کی گئی کہ سر سید کی تفسیر کو چھاپ دے، تو صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ پتہ تھا نا کہ قرآن کی تفسیر کہاں کہاں بگاڑی ہے انہوں نے، یہ سب عقل کے کارنامے۔
ایسے ہی سوال دریافت فرمایا کہ رضائی بھائی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی دو بچوں نے دودھ پیا ہے ایک ہی عورت کا، تو دونوں دودھ شریک بھائی ہو گئے نا۔ اب اس کی ایک بیٹی ہے، ایک کسی کی بھی، تو اس سے شادی ہو سکتی ہے نہیں تو اس کی بھتیجی بن گئی نا، کیسے شادی ہوگی؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو رشتے خون حرام کرتا ہے وہی رشتے دودھ بھی حرام کرتا ہے، بس اصول کی بات۔ اور اصولاً بھتیجی کا رشتہ نہیں ہوا کرتا۔ بالکل اسی طرح جو لوگوں نے دودھ پیا اکٹھے، ان کی اولاد میں بھی اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں 2 مرتبہ یہ چیز پیش آئی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو بیٹی تھیں، مشورہ کسی نے دیا کہ اللہ کے رسول، ام سلمہ رضی اللہ عنہا تو ام المومنین ہیں ہی، آپ ان کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سوتیلی بیٹی بنتی ہے، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اور فرمایا کچھ بھی نہ ہوتا تو تم نہیں جانتے کہ ابو سلمہ ان کے پہلے شوہر اور میں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس نسبت سے وہ میری بھتیجی بنتی ہے اور وہ میرے دودھ شریک بھائی بنتے ہیں، یہ کیسے ممکن؟ دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ بہت شفقتیں تھیں، بہت محبت تھی، اور وہ اصل میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھی۔ حدیبیہ میں جب گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ طواف آخری کر کے نکلے ہیں اور یہ لوگ سواریوں کی طرف جا رہے تھے، تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچی واپس نہیں جائے گی اور بھاگنے نہ پائے، اور اسے اٹھایا اور اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور کہا کہ اس کا خیال کریں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حمزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، عباس، حارث، یہ سب 10 بھائی تھے۔ تو فرمایا کہ اس کا خیال کریں، یہ حمزہ کی بیٹی ہے۔ اتنے میں جعفر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، اور جعفر آئے اور اصرار کرنے لگے۔ جعفر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو باقی سارے رشتے ویسے ہی بنے۔ انہوں نے کہا یہ حمزہ کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار بنتا ہوں، اور میرے گھر میں اس کی خالہ بھی ہے۔ پھر ایک تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ آئے، سیدنا علی، جعفر اور تیسرے بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ چلو کبھی یہ روایت تفصیل سے بات کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ آئے۔ زید نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور جعفر کو بھائی بنایا تھا، تو مقدمہ پیش ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جہاں تک تمہارا تعلق ہے انت مولانا، تم تو ہمارے مولا ہو، تم تو ہمارے دوست ہو، تم تو ہمارے ناصر ہو، ہمارے مددگار ہو، ہمارا احترام کرنے والے ہو، میری تمہاری یاری ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تم میرے ہو اور میں تم سے ہوں، اور فرمایا علی تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ خالہ کا حق زیادہ بنتا ہے ماں کے بعد، تو اس لیے اس بچی کو ان کو جعفر رضی اللہ عنہ کو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ بیٹی دے دی تھی۔ اس بچی کے بڑا ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تعریف کی اور کہا اللہ کے رسول بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، ہمارے خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے، آپ رشتہ یہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی رکاوٹ نہ ہوتی علی، تو یہ بات نہیں ہے کہ حمزہ اور میں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، اور اس کے والد حمزہ میرے بھائی بھی تھے، میرے ان کے 4 رشتے بنتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ 4 رشتے گنوائے بھی تھے
کہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ اور بھی رشتہ داریاں آپ نے گنوائیں، 4 رشتے، اور آپ نے فرمایا میری بھتیجی بنتی ہے، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ Is it true hadith that there is shifa in cow milk and disease in its flesh? یہ جتنی بھی احادیث طب کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ایسی ہیں جو لوگوں نے گھڑی طب کے باب میں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، انہوں نے طب میں جو چیزیں بتا دی ہیں کہ رائی سے تمہیں نفع ہوگا، شہد میں اللہ نے فرمایا شفا رکھی ہے، یہ سب چیزیں اس معاشرے کے مطابق ہیں، موسم کے مطابق ہیں۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس پہ حدیث پہ فرق نہیں پڑتا۔ جن صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج تجویز فرمایا وہ بالکل برحق۔ شہد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفا رکھی ہے، لیکن ڈاکٹر اگر منع کر دے تو بالکل رک جانا چاہیے۔ ڈائبٹیز ہے، کچھ اور مرض ہے، کوئی ہزاروں چیزیں ہیں جو ڈاکٹر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ اس وقت بعض بیماریاں تھیں ہی نہیں۔ یہ بیماریاں تو اصل میں پیدا ہوئی ہیں جب سے انگریزوں نے دنیا میں ترقی کر کے پبلک کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ 1870-75 اس زمانے میں پہلی شوگر مل ہندوستان میں لگی تھی۔ اس وقت کے علماء کہتے تھے کہ شوگر کا استعمال ممنوع ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ابھی دین کے جو مخالف اور ملحد ہیں انہیں نہیں پتہ کہ یہاں کہاں لکھا ہے۔ اگر ان کی نظر سے گزر جاتا تو اب تک مولویوں کی اور شامت ہے کہ تم تو کل تک چینی کی بھی مخالفت کرتے تھے، تم تو کہتے تھے چینی بھی نہ کھاؤ اور چینی حرام ہے، تم وہی ہو۔ اس وقت کے علماء نے کہا شکر استعمال کرو اور گڑ استعمال کرو، اور انہوں نے جو وجوہ گنوائی ہیں اس پہ اب بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری لوکل چیز ہے، مٹھاس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، اور نسلوں سے ہم شکر اور گڑ استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز جس علاقے میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو وہ اس میں بہت سی برکات اور شفا شامل ہوتی ہے، یہ استعمال کرو، چینی کو چھوڑو۔ دوسرے وہ کہتے تھے جس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، ان کیمیکلز سے آئندہ بیماریاں بڑھ جائیں گی، ان کیمیکلز کے ذریعے ایسی ایسی بیماریاں لگ سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی صحت کو نقصان پہنچے گا، اور اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں برباد کرو۔ اب سمجھ آتی ہے 150 سال کے بعد کہ اس چینی سے کتنی بیماریاں اور کیمیکلز سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اور بنتی ہیں، اور انسان جوانی میں ہی بیچارہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب سمجھ آتی ہے۔ تو اس وقت لوگ کہتے تھے دیکھو مولوی ہر چیز کی مخالفت نہیں، یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے کاؤ گائے کے متعلق پوچھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گائے کے گھی میں شفا ہے اور دودھ میں پتہ نہیں بیماری ہے اور کیا کیا، وہ بھی حدیث صحیح نہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اذان کے بعد جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا اور اکثر 2 اور 3 رکعتیں ضائع کر دیتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی بھیا؟ اگر تو وہ آپ کا مرید ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، اگر بچہ ہے بیٹا ہے اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، کوئی تعلق اور رشتہ ہے تو ضرور سختی بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بچوں پہ ہوتی ہے سختی بعض معاملات میں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ہم مرتبہ اپنے ہی جیسا ہے تو اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آ گئی کہ اس پہ فتویٰ لگایا جائے؟ آزادی دیجیے اسے جینے کی اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور خدا نیکی کی طرف رہنمائی کرے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ معاشرے میں نیکی کی کام کو عام کرنا اور برائی سے روکنا، بڑی نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ بھیا اس نماز میں آپ کیوں نہیں آتے؟ اچھا میں آ جایا کروں گا، اچھا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ نماز تو پڑھنی ہے، نرمی سے، قاعدے اور طریقے سے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جماعت واجب ہے، اس کا تارک فاسق ہے، گناہ گار ہوگا، اگر بغیر عذر کے ہے تو گناہ گار ہوگا، اس کی شہادت تک قابل قبول نہیں ٹھہراتے۔ اور دوسری طرف نرمی کی وجہ یہ ہے کہ سختی سے لوگ اس دین سے بھاگیں گے، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں۔ دین سے نفرت کا ڈائریکٹ فائدہ ملحدین کو پہنچے گا، الحاد کو پہنچے گا، کفر کو پہنچے گا۔ جو ادھر سے نکلا اس کو وہ 1000 مرتبہ ویلکم کرتے ہیں کہ اچھا ہے چھوڑ کے آئے ہو، تم ہمارے ملک میں رہو، ویزا لے لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا اور بڑے لوگوں نے وہ گھر خرید لیا تھا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ مسجد نبوی کی جو اب پہلی صف بنتی ہے نا، تقریباً یہی تھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تھے تو یہ گھر پھر اس کے بعد بک گیا تھا۔ جب یہ بکا ہے تو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، پھر اس کے بعد اور لوگوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے، اور 10 سال تک انہوں نے نہ اس مسجد میں جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ کبھی بھی جماعت کی نماز میں آئے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بس عذر کا ہونا کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ یہ دریافت فرمایا ہے کہ شیطان واز ناٹ ان جنات ایز ہی واز تھرون آؤٹ آفٹر ہی ڈس اوبیڈ اللہ سبحانہ و تعالی، دین ہاؤ کم ایڈم علیہ الصلاۃ والسلام فالوڈ اینڈ ڈس اوبیڈ اللہ سبحانہ و تعالی۔ بنیادی طور پہ اس سوال میں غلطی معلوم ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شیطان کو فرشتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ شیطان فرشتہ نہیں تھا، شیطان جنات میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے تھا اور اس نے پروردگار کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر تو دیا تھا جنرلی سب فرشتوں کے لیے، اور ایک آرڈر دیا تھا اسپیشلی اس کے لیے، اس نے نہیں مانا اور فرشتے مان گئے۔ تو یہ جنات میں سے تھا، اس لیے فرشتوں پہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ کسی اور پہ قیاس کیا جا سکتا۔